تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانہ ایک دن وہ نا کلام لکھ کر آئے، حضور کی نعت لکھ کر آئے تو اپنے مرشد کو خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ میں نے کچھ اشعار حضور کی بارگاہ میں لکھے ہیں، سناؤں؟ انہوں نے کہا سنائیں۔ جب سنائے تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا امیر خسرو ٹھیک ہے اچھے ہیں، پر جو شیخ سعدی شیرازی نے لکھا وہ کمال ہے۔ سبحان اللہ، جو سعدی نے لکھا وہ کمال ہے۔ اچھا پھر لکھا، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ لکھا، بڑے عشق و محبت کے ساتھ لکھا، پھر پیش کیا، پڑھا حضور کیسے ہے؟ کہا بہت بہترین ہے، پر جو سعدی نے لکھا وہ کیا ہی بات ہے، جو سعدی نے لکھا وہ کیا ہی بات ہے، کمال ہے۔ اچھا پھر چلے گئے، پھر حد کر دی، پھر امیر خسرو کے کلام سے کون نہیں واقف؟ صوفیاء کی بارگاہ میں چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کی بارگاہ میں پڑھا جائے وجد میں آ جاتے ہیں، وہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ ایسے کلام میں سوز و ساز کیوں نہ ہو؟ نظام الدین نے اپنا لعب ان کے منہ میں ڈالا تھا، پر شیخ سعدی شیرازی کے منہ میں تو خضر علیہ السلام نے ڈالا تھا۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیسری مرتبہ کمال لکھا، لکھ کر آ کر سنایا سوز و عشق و محبت میں، تو پھر مرشد نے کہا خسرو بہترین ہے، بہت ہی بہترین ہے، پر جو سعدی نے لکھا وہ کمال ہی لکھا۔ سعدی نے جو لکھا پھر بھی کمال ہی لکھا۔ کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے حد کر دی اور پھر سعدی نے جو لکھا ہے کمال لکھا ہے۔ فرمایا کل آنا، رات کے وقت آنا۔ ٹھیک ہے، دوسرے دن چلے گئے مرشد کی بارگاہ میں، حضور حاضر ہو گیا، فرمایا آ گئے ہو؟ ٹھیک ہے، نگاہ ڈالی اپنی ولایت کی ان پر، فرمایا آنکھیں بند کرو، بند کی، فرمایا کھول دو۔ جب کھولا تو حضرت امیر خسرو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پایا۔ سبحان اللہ، مرشد کی نگاہ پڑی، کیا بات، میں نے اپنے آپ کو حضور کی کچہری میں پایا ہو، میں نے دیکھا حضور کی بزم لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، سعدی سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے دیکھا صحابہ کی موجودگی میں حضور کی محفل میں سعدی سامنے کھڑے گئے اور حضور فرما رہے ہیں سعدی کلام تو پڑھ، سعدی کلام تو پڑھ۔ اور جس وقت سعدی کلام پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور جب یہ مثلا مکمل ہوتا ہے صلو علیہ وآلہ، حضور فرماتے ہیں سعدی پھر پڑھو، سعدی پھر پڑھو، سعدی پھر پڑھتے گئے، جملہ مکمل ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں سعدی پھر پڑھو۔ جب تیسری مرتبہ کہا سعدی پھر پڑھو تو امیر خسرو بول اٹھے خدا کی عزت کی قسم سعدی کا لکھا ہوا کمال ہی ہے، سعدی کا لکھا ہوا کمال ہی ہے، جو لکھا اس نے کمال لکھا۔ بلغ العلا بکمالہ، بلندیوں پر پہنچے وہ اپنے کمال سے، وہ بلندیوں پر پہنچے وہ اپنے کمال سے، کشف الدجی بجمالہ، اور ساری کائنات کی جو ہے وہ اندھیریاں وہ آپ کے جمال کی وجہ سے کافور ہو گئی، اندھیرا مٹ گیا آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اور حسنت جمیع خصالہ، اور آپ کی شان و عظمت اور آپ کی خوبیاں، آپ کے محاسن، آپ کے خصائل، ان کی حد ہی نہیں ہے۔ مولا کہتا ہے حد لگا دو، یہاں تک مولا کہتا ہے حد لگا دو۔ فرمایا ان کے کمال کی حد ہی نہیں ہے، ان کی خوبیوں کی حد ہی نہیں ہے، ان کی شان اور عظمت کی حد ہی نہیں ہے۔ درود جو میری طرف، جب شیخ سعدی نے یہ کلام لکھا تھا نا بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ، تو لکھا تھا تو یہ 3 مصرے بنے۔ کتنے؟ 3 مصرے بنے، چوتھا نہیں بن رہا تھا۔ اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 مصرے بنتے تھے، چوتھا نہیں بنتا تھا۔ بہت کوشش کی، نہ بات بن رہی تھی، رات پڑ گئی، سو گئے، لیکن پریشان تھے، سو گئے، پریشان تھے، سو گئے۔ جب سوئے تو رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا سعدی پریشان ہو؟ یہ کہتا جی نبی کو پتہ نہیں ہے، وہ تو اپنے غلاموں کا پریشان ہونا بھی وہ جانتے ہیں جی، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی تو ہو کوئی کرے آہ دل سے جی، امت فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو ذرا ادھر، تو ذرا غمگین تو ہو، دیکھ کیسے وہ پہنچتے ہیں، کیسے مدد کو پہنچتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے خواب میں، فرمایا سعدی پریشان کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی تعریف میں اشعار لکھے ہیں پر 3 بنے ہیں۔ کتنے بنے ہیں؟ 3 بنے ہیں، چوتھا نہیں بن رہا۔ فرمایا اچھا پڑھو۔
نے کہا بلغل علا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آقا پاک نے فرمایا آگے کہہ دو صلو علیہ آگے لکھ دو, آگے یہ کہہ دو صلو علیہ. یہ شعر کس نے بتایا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ چوتھا مصرع حضور نے بتایا تھا, یہ چوتھا مصرع حضور نے بتایا تھا کہ کہو صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. امام عبدالرحمن ملا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گئے نا حج کر کے مدینہ پاک, حضور کے روضہ پاک, حضور کے روضہ پاک پر حاضری دی تو اتنی بڑی داڑھی تھی. کتنی بڑی؟ اتنی بڑی داڑھی تھی حضرت ملا جامی کی. لیکن جب وہ واپس آئے نا تو داڑھی اتنی تھی, داڑھی اتنی تھی. علماء جمع ہو گئے, صوفیاء جمع ہو گئے, اولیاء جمع ہو گئے. آج تو کسی بات کوئی بات ہو تو نا تب ایک دوسرے کی اصلاح نہیں ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے. اور فلاں نے اس طرح کرتا ہے, فلاں نے. پہلے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے تھے. علماء آ گئے, اولیاء آ گئے. اب وہ نہ بات کرنے سے ذرا کتراتے تھے, لیکن پھر بھی کہہ دیا کسی نے حضور ایک بات ہے جی. کیا؟ میں جب آپ گئے تھے حضور کے روضے پر تو اتنی بڑی داڑھی, جب واپس آئے تو آپ کی داڑھی چھوٹی ہے, یہ کیوں چھوٹی کروا دی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے چھوٹی نہیں کروائی, میں نے چھوٹی نہیں کروائی. کہا تو پھر یہ چھوٹی کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا اب تم بار بار پوچھ رہے ہو, اصرار کر رہے ہو تو سنو. بتانا تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ چھوٹی کیسے ہو گئی, لیکن تم اصرار کر رہے ہو, بار بار پوچھ رہے ہو تو بتا دیتا ہوں. فرمایا سنو, میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا رہا تو یہ گس گس کے چھوٹی. یہ عاشق تھے, یہ عشق تھا, یہ محبت تھی حضور کے ساتھ. یہی درس جو ہے ساری زندگی اپنی قبلہ امیر المجاہدین نے آپ کو دیا ہے. سبحان اللہ, ساری زندگی یہی درس, بات ہے, کیا بات. یہی سوچ تھی, یہی تڑپ تھی, یہی عشق تھا, یہی محبت تھی. یہی تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انے واہ پیار کرو, انے واہ پیار کرو. یعنی جتنے یار اس جگہ پر تو بڑے بڑے بادشاہ وہ جناب مشکیزیں اٹھائے اور وہ پانی پلا رہے ہیں جی. مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے. مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے.